کہاں ہے تو کہاں ہے تو کہاں ہے تو کہاں ہے اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا. خدا کی تلاش. آج ہمیں اپنے ارد گرد کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور ملے گا جو خدا کے وجود سے انکاری ہے، یعنی ملحد ہے. ان کی ملحدانہ سوچ کے پیچھے کیا محرکات ہیں ہم نہیں جانتے، مگر ہم اتنا جانتے ہیں کہ شاید خدائے واحد کے بارے میں ان کا علم ناقص و کمزور ہے، جس کی وجہ سے وہ خدا کے وجود ہی سے انکاری ہو گئے. آپ کے لیے ہم نے پروگراموں کا ایک ایسا سلسلہ شروع کیا ہے جس کو سن کر آپ سچے، پاک، واحد آسمانی خدا کی خصوصیات کو جان کر ملحدانہ سوچ سے بچ سکتے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں پروگرام خدا کی تلاش. آج ہر کوئی اطمینان و آرام کی تلاش میں مارا پھر رہا ہے کہ کہیں کچھ گھڑی کے لیے چین و سکون مل جائے. کوئی ڈپریشن اور اعصابی دباؤ کم کرنے کے لیے رات دن گولیاں کھا رہا ہے، اور کوئی رات کو اٹھ کر نیند آنے کے ٹوٹکے ڈھونڈ رہا ہے. کوئی تھکاوٹ سے چور ہو کر صوفے پر ہی بیٹھا اونگ رہا ہے، اور کوئی شراب کے نشے میں دھت کسی کونے میں مدہوش پڑا ہوا ہے. کوئی دور کہیں ساحل سمندر پر بیٹھا پانی کی لہروں کو گھور رہا ہے، اور کوئی پہاڑ کے کسی کونے میں بیٹھا سامنے وادیوں کو تکے جا رہا ہے. کوئی دن رات دل ہلا دینے والی بریکنگ نیوز سے تنگ آ کر کسی سنسان جزیرے میں نکل گیا ہے، اور کوئی دل خوش کرنے کے لیے کسی شاپنگ مال میں گھوم رہا ہے. کوئی زیارتوں درباروں پر جا کر دیگیں چڑھا رہا ہے، اور کوئی رات دن پیروں فقیروں کے چرنوں میں بیٹھا چلے کاٹ رہا ہے. غرض جسے دیکھو اپنے ہی حال میں مست کچھ گھڑی کے لیے آرام و سکون ڈھونڈ رہا ہے. ہاں، یہ سب کرنے سے وقتی تسکین و خوشی تو مل سکتی ہے، مگر ابدی اطمینان و آرام کبھی حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ وہ آسمانی نعمت ہے جو دنیاوی چیزوں میں نہیں بلکہ صداقت کا پھل ہے. خداوند خدا فرماتا ہے، اور صداقت کا انجام صلح ہوگا، اور صداقت کا پھل ابدی آرام اور اطمینان ہوگا، اور میرے لوگ سلامتی کے مکانوں میں اور بے خطر گھروں میں اور آسودگی اور آسائش کے کاشانوں میں رہیں گے. بائبل مقدس میں ایک اور مقام پر لکھا ہے، صادق ہلاک ہوتا ہے اور کوئی اس بات کو خاطر میں نہیں لاتا، اور نیک لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں اور کوئی نہیں سوچتا کہ صادق اٹھا لیا گیا تاکہ آنے والی آفت سے بچے. وہ سلامتی میں داخل ہوتا ہے، ہر ایک راست رو اپنے بستر پر آرام پائے گا. بائبل مقدس کے ان حوالہ جات سے ایک بات تو پورے طور پر آیا ہے کہ خدا کے اطمینان و آرام میں داخل ہونے کے لیے ہمیں راست بازی اور صداقت کی راہ پر چلنا ہوگا. مگر سوال یہ ہے کہ دنیا کے اطمینان و آرام اور خدا کے اطمینان و آرام میں کیا فرق ہے؟ دنیا کا اطمینان و آرام ناپائیدار، وقتی اور عارضی ہے، اور خدا کا اطمینان و آرام ابدی یعنی ہمیشہ رہنے والا ہے. دنیا کا اطمینان و آرام حالات کے ساتھ بدلتا رہتا ہے، یعنی جب پیسہ اور کاروبار عروج پر ہے تو آرام و سکون ہے، اور جو ہی بزنس ٹھنڈا پڑا تو لڑائی، پریشانی اور ڈپریشن شروع، اور اطمینان و آرام غائب. مطلب یہ ہوا کہ جب تک پیٹ بھرا ہوا ہے تو آرام ہی آرام، اور جب کھانے کو کچھ نہ ملا تو ہر کسی سے لڑنے کو تیار. اسی لیے پاک الہامی کلام میں لکھا ہے، ان نبیوں کے حق میں جو میرے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جو لقمہ پا کر سلامتی سلامتی پکارتے ہیں، لیکن اگر کوئی کھانے کو نہ دے تو اس سے لڑنے کو تیار ہوتے ہیں. ایک اور بنیادی فرق یہ ہے کہ دنیا کا اطمینان و آرام کھوکھلا ہے، یعنی اس کی جڑیں بہت کمزور ہیں اور اس کی بنیاد سمجھوتے اور مصالحت پر ہے. خدا نے بنی اسرائیل کو سختی سے منع کیا کہ سیاسی وجوہات کی بنا پر غیر قوم والوں میں بیاہ شادی مت رچانا، ورنہ
इत्मीनान और आराम पाने की आजमाइश में झूठे माबूदों के जाल में फंस जाओगे और इसका अंजाम तबाही और बर्बादी होगा। पाक इल्हामी साहिब में लिखा है, सो खबरदार रहना कि जिस मुल्क को तू जाता है उसके बाशिंदों से कोई अहद ना बांधना, ऐसा ना हो कि वो तेरे लिए फंदा ठहरे। एक और मकाम पर लिखा है, तुम अपनी बेटियां उनके बेटों को ना देना और उनकी बेटियां अपने बेटों के लिए ना लेना, और ना कभी उनकी सलामती या इकबाल मंदी चाहना, ताकि तुम मजबूत बनो और उस मुल्क की अच्छी अच्छी चीजें खाओ और अपनी औलाद के वास्ते हमेशा की मीरास के लिए उसे छोड़ जाओ। आपने देखा कि बनी इसराइल को खुदा ने खबरदार किया कि दुनियावी और आर्जी इत्मीनान और आराम के पीछे मत भागो, वरना तुम तबाह बर्बाद हो जाओगे। आज हम भी दुनिया की चमक दमक में आराम और सुकून ढूंढते हैं। कुछ नामी मसीही झूठी मोहब्बत के जाल में फंसकर या आसूदा और खुशहाल जिंदगी के फरेब में आकर गैर मसीहियों से शादी कर लेते हैं और उनका अंजाम भी तबाही और बर्बादी ही होता है। इसलिए कलाम पाक में ऐसे ताल्लुक को शादी से मना किया गया है। बेईमानों के साथ नाहमवार जुए में मत जुतो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल। मगर फिर भी कुछ लोग आर्जी इत्मीनान और आराम के चक्कर में खुदा के इस हुक्म को दरगुजर कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। दुनिया का बुनियादी मसला भी खुदा के अहकामात को दरगुजर करना है। अगर आप किसी से पूछे कि दुनिया में ये सब बिगाड़ क्यों है, तो जवाब मिलेगा, इंसानी हुकूक की पामाली, नस्ली और मजहबी तासुब, खाने पीने की चीजों में मिलावट, जाली दवाइयां, जखीरा अंदोजी, रिश्वत, गुर्बत, लड़ाई झगड़े, कत्लो खून, दुश्मनियां और नफरतें। अगर दुनिया इन मसाइल को हल कर ले तो हर तरफ इत्मीनान और आराम हो जाएगा। दूसरे लफ्जों में ये कि ये दुनिया बुराई और गुनाह की अलामतें तो जानती है, मगर गुनाह की बीमारी का इलाज नहीं। यानी दुनिया ये समझती है कि महज गुनाह की अलामतों को पहचान लेने और भलाई के कुछ काम करने से ही हर तरफ इत्मीनान और आराम हो जाएगा। ये कोई आज की बात नहीं, बल्कि पिछले जमानों में भी यही कुछ होता था। बाइबल मुकद्दस में पुराने अहदनामे के झूठे नबी भी बदी और गुनाह के साथ ऐसा ही रवैया रखते थे और समझते थे कि बस मसला हल हो गया है। यर्मिया नबी की इल्हामी किताब में लिखा है, नबी से काहिन तक हर एक दगाबाज है, क्योंकि वो मेरे लोगों के जख्म को यूं ही सलामती सलामती कहकर अच्छा करते हैं, हालांकि सलामती नहीं है। बाइबल मुकद्दस में एक और मकाम पर कलमबंद है, इस सबब से कि उन्होंने मेरे लोगों को यह कहकर वर्गलाया है कि सलामती है, हालांकि सलामती नहीं। जब कोई दीवार बनाता है तो वो उस पर कच्ची कहगिल करते हैं। दुनिया के आर्जी और वक्ती इत्मीनान और आराम के मुकाबले में खुदा का इत्मीनान और आराम उसके इल्हामी पैगाम, वादों और अहदों की तरह अटल और अबदी है, क्योंकि इसकी बुनियाद खुदा के पाक इल्हामी कलाम पर है। खुदा के सच्चे पैरोकार उस पर पूरा भरोसा और तवक्कुल रखते हैं। पाक कलाम में लिखा है, जिसका दिल कायम है तू उसे सलामत रखेगा, क्योंकि उसका तवक्कुल तुझ पर है। अबद तक खुदावंद पर एतमाद रखो, क्योंकि खुदावंद यहोवा अबदी चट्टान है। मतलब ये हुआ कि अगर हमारा दिल खुदा के साथ कायम है तो वो हमारे अंदर से बुराई और गुनाह को जड़ से निकाल कर हमें अपना अबदी इत्मीनान और आराम देगा। खुदा का कलाम गुनाह की अलामतों को महज पहचानता नहीं, बल्कि हल और इलाज भी बताता है। यही वजह है कि दुनिया के इत्मीनान और आराम और खुदा के इत्मीनान और आराम में जमीन आसमान का फर्क है। खुदा का अबदी इत्मीनान और आराम वक्त और हालात के साथ साथ बदलता नहीं, बल्कि ला तब्दील है। पाक इल्हामी कलाम में लिखा है, खुदावंद तुझ पर रहम करने वाला यूं फरमाता है कि पहाड़ तो जाते रहें और टीले टल जाएं, लेकिन मेरी शफकत कभी तुझ पर से जाती ना रहेगी और मेरा सुलह का अहद ना टलेगा। खुदावंद खुदा ने अपनी शफकत और सुलह के अहद को अपने बेटे मसीह यस्सू में होकर तकमील तक पहुंचाया। यानी एक बेगुनाह हम गुनाहगारों की खातिर सलीब पर अपनी जान का कफ्फारा देकर दुनिया के आर्जी और झूठे इत्मीनान और आराम पर गालिब आया। इसलिए मसीह यस्सू ने फरमाया,
میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ. دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو لیکن خاطر جمع رکھو، میں دنیا پر غالب آیا ہوں. بائبل مقدس میں خداوند خدا اپنے بیٹے مسیح یسوع میں اطمینان و آرام کی یوں تصدیق کرتا ہے. کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا. معزز سامعین، مسیحیت کے علاوہ دنیا کا ہر دین و مذہب بھلائی کے کام اور اخلاقی ضابطوں پر عمل کر کے خدا کا الہی اطمینان پانا چاہتا ہے. حالانکہ ایسا ممکن ہی نہیں، کیونکہ ہمارے گناہوں نے خدا اور ہمارے درمیان جدائی کی دیوار کھڑی کر دی ہے جو ہم کسی صورت خود سے ڈھا نہیں سکتے. پاک الہامی کلام میں لکھا ہے، مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یسوع میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو، کیونکہ وہی ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا. مسیح کے خون نے ہمارے گناہوں اور خطاؤں کو ہمیشہ کے لیے دھو ڈالا تاکہ ہماری خدا کے ساتھ صلح کروا کے ہمیں ابدی اطمینان اور آرام دے. یسایا نبی اپنی الہامی کتاب میں اس کی یوں گواہی دیتا ہے، وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا. ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں. ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بد کرداری اس پر لا دی. خدا کا ابدی اطمینان و آرام آپ کو دنیا سے نہیں مل سکتا. ہاں، خدا کا بیٹا مسیح یسوع ہی ہے جس کے سامنے ہمیں جھکنا ہوگا تاکہ وہ ہمیں اپنا اطمینان و آرام دے. اس لیے مسیح نے خود فرمایا، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا. تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے. اور پھر انہوں نے فرمایا، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا. دوستو، بہنوں اور بھائیو، اگر آپ اطمینان اور آرام پانے کی ہر ممکن کوشش کر چکے ہیں مگر پھر بھی دکھوں اور غموں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں تو ایک بار مسیح یسوع کے پاس آ کر بھی دیکھیے. وہ یقیناً آپ کو اپنے وعدے کے مطابق ابدی اطمینان اور آرام دے گا، کیونکہ وہ اپنے وعدوں، عہدوں، قول و کلام کا پکا وفادار خدا ہے. جی ہاں، ہمارا خدا وفادار خدا ہے. خدا کی یہی وہ خصوصیت ہے جس کا ہم اپنے اگلے پروگرام میں ذکر کریں گے. سننا مت بھولیے گا.